یہ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ اتنے جنگ میں شریک ہوئے، اتنے جنگ میں شریک ہوئے، کسی جنگ میں کسی نے ان کو مارنے کی ہمت نہیں کی، کسی بھی دشمن نے، لیکن یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ جو خوارج ہوتے تھے، فتنہ اٹھا بلوائیوں کا، غلط فہمی میں آ کر چند مسلم فتنے میں مبتلا ہو کر ان کو دھوکہ دے کے مار دیتے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ایسے ایسے اکابر صحابہ کرام ہیں، ان سب کو اگر کسی نے مارا ہے تو دھوکہ دے کر مارا ہے، ورنہ جنگ میں کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ان کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت دینا چاہتا ہے تو جنگ میں وہ قتل کیے جاتے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی بھی ان کو مار نہیں سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی اوائل میں سابقون میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہتے اذہن ناسی و اسقاہم، بڑے زیرت تھے، بڑے تیز تھے، آسانی سے کوئی آدمی ان کو چکما دے نہیں سکتا، اور کیا تھے لیکن سخی بھی تھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور واقعہ اور جنگ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور تیر مار رہے تھے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو بچا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں زندہ ہوں یہ سارے تیر یا تو میرے سینے پہ لگیں گے یا تو میرے ہاتھ پر لگیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، سامنے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ڈھال بن گئے تھے، اور 30 سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد میں دیکھا گیا کہ ان پر زخم آ چکے تھے، یہاں تک کہ 5 انگلیاں کٹ گئی، آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کر رہا اتنے تیر پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم؟ جنگ احد کے دن اگر کسی نے اس دن کو پوری طریقے سے، اگر وہ یوم احد کسی کا دن ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس دن اگر کسی نے سب سے زبردست کام کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نظر میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر لی، اپنے ہاتھ کو شل کر لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر جانے نہیں دیا۔ ایسے صحابہ اکرام جنہوں نے ایسا ڈیفینس کیا ان کے بارے میں ہم منہ کھولیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو تو ان کی اقتدا کرنا ہے، ہم کو تو ان کی اتباع کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے امن پھیلایا ہے ویسے ہم کو امن پھیلانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر لیے اور کچھ ہے ابھی بھی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ، صحابہ کہتے ہیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کیا، یعنی جنگ میں پوری طریقے سے وفاداری کے ساتھ ساتھ دی۔ یہ اور جب جنگ جمل ہوئی تو اس وقت پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے، سبائیوں نے دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جمع ہوئے تھے، سمجھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن جب پتا چل گیا کہ یہاں پر کچھ غلط فہمی دکھ رہی ہے، یہ واپس جا رہے تھے، سبائی نے کہا ارے بھائی یہ لوگ قریب آ گئے، فتنہ بڑھے گا تو اچھا ہے، واپس جائیں گے تو پھر ہمارا پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے ان کو مارا تاکہ یہ فتنہ اور بڑھ جائے۔ اللہ کے پاس صحابہ کرام بڑے معصوم تھے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے۔